استعمال کرے اور نبی علیہ السلام پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ جو قاری شریف پڑھنے والی طالبات ہیں وہ اپنی کتاب کا 56 نمبر صفحہ کھول لیں اور ہمتاً متوجہ ہو کر بات کو سنیں۔ پہلے حدیث مبارکہ کی تلاوت کی جائے گی، پھر اس بارے میں کچھ باتیں پیش خدمت کی جائیں گی۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ وبالسند المتصل منی الی الامام الہمام یقول العبد الفقیر ذو الفقار احمد حدثنی حضرت الاستاذ حافظ القرآن والحدیث مولانا محمد جعفر بن محمد امیر قال حدثني مولانا محمد مالک کاندلوی نور اللہ مرقدہ قال حدثني ابی محمد ادریس قال حدثني ابی محمد اسماعیل قال حدثني علی بن ظاہر البتری المدنی قال حدثني محمد عابد قال حدثني صالح العمری قال حدثني محمد بن سرة العمري قال حدثني أحمد بن العجلي قال حدثني قطب الدين قال حدثني أحمد بن عبد الله قال حدثني المعمر الشيخ يوسف هروي المشهور بشيخ قدسالة قال حدثني محمد بن شعد قال حدثني يحيى بن عمار قال حدثني محمد بن يوسف الفربري رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال حدثني الشيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث وسيد المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمة الله رحمة واسعة۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد۔ حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ دنیا میں 3 دور ایسے گزرے ہیں جن میں خیر غالب تھی، ان کو کہا جاتا ہے قرون ثلاثہ مشہود لہا بالخیر۔ وہ 3 زمانے جن میں خیر کے غالب ہونے کی خوشخبری نبی علیہ السلام نے اپنی زبان فیض ترجمان سے عطا فرما دی۔ ایک ہے نبی علیہ السلام کا اپنا زمانہ،
دوسرا ہے صحابہ کا زمانہ، اور تیسرا ہے تابعین کا زمانہ۔ چونکہ اس زمانے میں خیر غالب تھی تو اس زمانے کے جو احوال کیفیات ہیں ان کو جب آگے نقل کیا جاتا ہے تو اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ چنانچہ علم حدیث کی تعریف سن لیجئے: علم یدرک بہ اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ واحوالہ واقوال الصحابۃ والتابعین وافعالہم واحوالہم، کہ نبی علیہ السلام کے احوال، اقوال اور احوال، صحابہ اور تابعین کے افعال، احوال اور اقوال، اس علم کو جو نقل کرنے والا علم ہے اس کو علم حدیث کہا جاتا ہے۔ اس علم کی اللہ کے ہاں بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی: نضر اللہ امرا سمع مقالتی فوعاها ثم ادعاها كما سمعها، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ دیکھو نبی علیہ السلام نے کتنی خوبصورت دعا دی کہ اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، کیونکہ جب کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے اس کا سر چہرے سے ظاہر ہوتا ہے، چہرہ بجھ جاتا ہے، چہرے پہ غم آ جاتا ہے، ڈپریشن کے اثرات آتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور اللہ اس کو برے احوال سے اور ان سے بچائے رکھے۔ جس نے میری بات کو سنا اور اس کو محفوظ کیا اور اسے آگے لوگوں تک پہنچایا۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرمانا۔ قیل، صحابہ نے پوچھا: ومن خلفاؤک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء سے کون مراد ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا: الذین یروون احادیثی، کہ جو میری احادیث کی آگے روایت کرنے والے لوگ ہیں وہ میرے خلفاء ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ یہ علم اللہ کے ہاں کتنا مقبول ہے۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے ہمیں اللہ کا قرآن ملا، اور اسی زبان فیض ترجمان سے ہمیں حدیث مبارکہ ملی، نبی علیہ السلام کو فرمان ملا۔ تو اہمیت کے اعتبار سے کوئی حدیث میں کمی نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ جو قرآن ہے اس کو حدیث سے اس کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے، اور جو حدیث ہے اس کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ وہ بھی وحی، وہ بھی وحی۔ ایک وحی کی تلاوت کا حکم ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، اور ایک کی تلاوت کا حکم نہیں، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے جسد اطہر کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے وہ بیت اللہ سے اور جنت سے اور عرش معلی سے بھی افضل ہے۔ جب اس جسد اطہر سے لگی ہوئی مٹی کا درجہ عرش معلی سے افضل ہے تو اس جسد اطہر سے جو نکلی ہوئی بات ہوگی، سوچئے اس کا اللہ کے یہاں کیا مرتبہ ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا نام تھا محمد، اور ان کے والد کا نام تھا اسماعیل، اور ان کے دادا کا نام تھا ابراہیم، اور پردادا کا نام تھا مغیرہ۔ الجعفی قبیلہ تھا، البخاری اس شہر کے رہنے والے تھے۔ 194 ہجری میں پیدا ہوئے، اور 256 ہجری میں امام بخاری کی وفات ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں تھے کہ ان کے والد کی وفات ہو گئی اور امام بخاری یتیم ہو گئے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ اس دنیا میں یتیم ہی در یتیم لی گئی تھی۔ اللہ کی شان دیکھے کہ ان کی والدہ نے دعا کی، اللہ نے والدہ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے بینائی واپس لوٹا دی۔ طالبات یہاں پر یہ نقطہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا، یہ 100% پکی بات ہے۔ جو دل سے ماں کی دعا نکلتی ہے نا وہ اپنا اثر دکھا کے رہتی ہے۔ اور آج کل کی طالبات کے بارے میں یہ شکوہ عام ہے کہ یہ اپنی ماں سے اکثر الجھتی ہیں، بات نہیں مانتی، جھگڑا کرتی ہے، بحث کرتی ہے، آگے بدتمیزی سے بولتی ہیں، ماں کی رسپیکٹ ہی نہیں کرتی۔ ان کو اندازہ نہیں کہ ماں کی دعا ان کو کس بلندی تک پہنچا سکتی ہے۔ آپ غور کیجئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی والدہ کی دعا سے اللہ نے بینائی واپس کر دی۔ تو کوشش کریں کہ ایسی بن کے رہیں گھر میں
کہ والدہ کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکل رہی ہوں، پھر آپ دیکھنا کہ علم کا کیسا رنگ آپ کے اوپر چڑھتا ہے، اور جو آپ بننا چاہتی ہیں اللہ آپ کو کتنا آسانی سے وہ بنا دیں گے۔ کیونکہ مالکیہ کے ایک بڑے امام گزرے ہیں، ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ایک عام سے آدمی تھے، مگر اپنی والدہ کی خدمت کرتے تھے، تو والدہ ان کے لیے دعا کرتی تھی کہ میرے بیٹے کو اللہ علم عطا فرمائے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ والدہ کی دعا کے بدلے اتنا علم اللہ نے دیا کہ ان کو وقت کا فقیہ کہا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال کی عمر میں حرمین شریفین کا سفر کیا، اور اس وقت ان کو عبداللہ بن مبارک اور وکیع بن جراح کی احادیث زبانی یاد تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ حدیث کی طلب میں شام، حجاز، مصر، بغداد، کوفہ، بصرہ اور خراسان کا سفر کیا۔ 18 برس کی عمر میں امام بخاری نے مدینہ کی چاندنی رات میں تاریخ کبیر لکھی، پھر اس کے بعد قضائے صحابہ و تابعین لکھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی میں 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ اگر ہم اپنے اساتذہ کی فہرست بنائیں تو میرے اندازے کے مطابق ہمارے اساتذہ کی تعداد 200 کے اندر ہوگی۔ ہم نے جن سے دنیا کا علم پڑھا یا دین کا علم پڑھا وہ 200 کے قریب ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ پھر قبولیت اللہ نے کیسی عطا فرمائی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 90,000 طلباء کو بخاری شریف کی کتاب خود پڑھائی۔ یہ اللہ کی طرف سے قبولیت ہے نا، کہ اللہ نے لوگوں کا رجوع ایسا کر دیا کہ اپنی زندگی میں 90,000 طلباء کو حدیث پڑھائی۔ کہتے ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، استاد اپنے شاگردوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ کا مرتبہ معلوم کرنا ہو تو ان کے شاگردوں پہ نظر ڈالیں۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں امام مسلم، امام ترمذی اور امام نسائی کا نام بھی شامل ہے۔ یعنی جو حضرات سیاستہ کے لکھنے والے تھے، اتنے بڑے بڑے رجال الحدیث تھے، وہ بھی امام بخاری کے شاگرد تھے۔ بچپن سے امام بخاری رحمۃ اللہ کو حدیث یاد کرنے کا شوق تھا۔ چنانچہ ابن مجاہد کہتے ہیں کنت عند البیکندی، میں بیکندی کے پاس تھا، فقال علی، وہ مجھے کہنے لگے لو جئت قبل لرأیت صبیا یحفظ 70,000 حدیث، اگر آپ کچھ پہلے آ جاتے تو میں آپ کو ایک بچہ دکھاتا جس کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ یعنی بچپن میں ان کو 70,000 حدیثیں یاد تھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر خود فرمایا کہ مجھے 6 لاکھ احادیث یاد تھیں، اور ان میں سے میں نے بخاری شریف کی احادیث کو چنا۔ اب آپ بتائیے کہ 6 لاکھ احادیث میں سے امام بخاری نے ایک ایک حدیث کو پرکھا، اس کے راوی کیسے ہیں، اس میں کہیں ذوق تو نہیں، کوئی کمی تو نہیں، اس کا متن کیا ہے، اور ایک ایک حدیث جس میں کوئی کوتاہی دیکھی، کمی دیکھی، ذوق دیکھا، اس کو الگ کرتے گئے، اور جس کو صحیح پایا ہر اعتبار سے اس کو الگ کرتے گئے۔ یعنی چھان بین کی 6 لاکھ احادیث میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تقریباً بخاری شریف کی 3,000 احادیث کو اکٹھا کیا۔ چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق بخاری شریف کی کل احادیث 7,275 ہیں، اور اگر اس میں سے مقررات کو ایک سمجھیں تو کل احادیث 4,000 بن جاتی ہیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق کل احادیث 7,394 یعنی 7,397 ہے،
اور بغیر مقررات کے 2761 ہیں۔ مقررات سے کیا مراد؟ کہ جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے انما الاعمال بالنیات، یہ بخاری شریف میں 7 مختلف مقامات پر آئی ہے۔ چونکہ مضمون ایک ہی ہے تو وہ ایک حدیث سمجھی جائے گی۔ تو مقررات کے بغیر کل احادیث کی تعداد 2761 بنتی ہے۔ بخاری شریف لکھنے کا سبب کیا بنا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے خواب دیکھا کہ وہ نبی اسلام کے جسد اطہر سے منیاں اڑا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے استاد ابو اسحاق کو یہ خواب سنایا تو انہوں نے تعبیر دی انت تذب عنہ الکذب، کہ تو نبی علیہ السلام کے اقوال میں جو کذب شامل ہونے لگے گا اس کو الگ کر دے گا، یعنی صحیح حدیث کو علیحدہ کر دے گا اور جن میں ضعف ہوگا ان کو الگ کر دے گا۔ بخاری شریف کی تالیف کا کام کب شروع ہوا؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ کے مطابق 217 ہجری میں کام شروع ہوا اور 233 ہجری میں یہ کام مکمل ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت کے بارے میں شرائط تھیں وہ بہت مشکل تھیں، اس لیے ان کی معیار کے اوپر کم حدیثیں اترتی تھیں۔ وہ ہر بندے سے حدیث نہیں لیتے تھے۔ ان کی یہ شرط تھی کہ حدیث کی روایت کرنے والا مسلمان ہو، عاقل ہو اور ہر طبقہ میں اس کے 2 راوی ہوں، عادل ہو، ثقہ ہو اور اپنے استاد کے ساتھ اس کی ملاقات سفر یا حضر میں ثابت ہو۔ اب یہ جو ہے نا کہ وہ حدیث کا حافظ ہو، یہ بڑی مشکل شرط ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ آپ 6ٹھی کلاس میں پڑھتے تھے، کوئی واقعہ پیش آیا، پھر آپ اس واقعے کو بھول گئے۔ 20 سال کے بعد آپ کی ٹیچر سے ملاقات ہوئی اور ٹیچر نے آپ کو وہ واقعہ یاد کروایا، آپ کو یاد آ گیا ہاں یہ ہوا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے نزدیک اب آپ اس واقعے کو روایت کرنے کے قابل نہیں، چونکہ درمیان میں آپ اس کو بھول گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب واقعہ پیش آیا اس وقت سے لے کے روایت کرنے تک وہ بات اس بندے کو بھولی نہ ہو، یاد ہی رہی ہو۔ یہ بہت مشکل شرط ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بہت سخت معیار تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں احفظ 100 الف حدیث صحیح و 200 الف حدیث غیر صحیح، مجھے 1,00,000 حدیثیں صحیح یاد تھیں اور 2,00,000 حدیثیں غیر صحیح بھی یاد تھیں۔ پھر فرماتے ہیں اخرجت هذا الکتاب من نحو 600 الف حدیث، کہ میں نے 6,00,000 احادیث میں سے اس کتاب کی احادیث کو چنا ہے۔ 6,00,000 احادیث، وقت کے ساتھ ساتھ 6,00,000 احادیث یاد تھیں اور ان میں سے انہوں نے بخاری شریف کی احادیث کو پھر اکٹھا فرمایا۔ حافظ حجار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں هو آیۃ من آیات اللہ یمشی علی الارض، کہ امام بخاری اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے، زمین پہ چلتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے فقیہ ہیں اور محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں ما اخرجت خراسان و مثلا محمد بن اسماعیل البخاری، کہ خراسان میں محمد بن اسماعیل بخاری جیسا پھر دوسرا بندہ کوئی پیدا نہیں ہوا۔ ایک دفعہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث کا درس دیا، وہ اتنا عجیب درس تھا کہ درس کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے دعنی اقبل رجلیک یا استاد الاستاذین، اے استادوں کے استاد ذرا اپنے پاؤں آگے کیجئے، میں آپ کے پاؤں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ علم حدیث پر تو لاکھوں کتابیں لکھی گئیں، لیکن ان سے 6 کتابیں ایسی ہیں جن کو صحاح ستہ کہتے ہیں یا اصول ستہ بھی کہتے ہیں۔ ان کو اللہ نے قبولیت دی اور تمام محدثین اس بات پہ متفق ہو گئے کہ ان کے اندر جو روایت کی ہوئی احادیث ہیں وہ سب صحیح ہیں۔ ان کو صحاح ستہ کہتے ہیں۔ یہ اصل میں پھولوں کا ایک گلدستہ ہے، پھول بھی خوبصورت ہوتا ہے، لیکن جب کئی پھول ایک گلدستے کی شکل میں پیش کیے جائیں تو خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے احادیث کے پھولوں کے گلدستے کو بنوا دیا
اور ان 6 کتابوں میں صحیح احادیث کو جمع کروا دیا۔ ہر کتاب کا رنگ الگ ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ کے مطابق حدیث کی فنی معرفت حاصل کرنے کے لیے اصول کو جاننا ضروری، لہذا امام مسلم نے کتاب کا آغاز اصول حدیث سے کیا جو مقدمہ مسلم کے نام سے مشہور ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں نے اپنے استاد سے مسلم شریف پڑھی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ مجھے مقدمہ مسلم زبانی یاد کر کے سناؤ، تو پورے مقدمہ مسلم کو میں نے زبانی یاد کر کے اپنے استاد کو سنایا تھا۔ ابن ماجہ کا مقصد تالیف عمل بالحدیث تھا، اور حدیث پر عمل نبی علیہ السلام کی محبت کے غیر ممکن نہیں، اس لیے انہوں نے کتاب کے ابواب کی ابتدا محبت رسول کے عنوان سے کی۔ امام ترمذی، امام ابو داود اور امام نسائی تینوں کا مقصد فقہی ترتیب پر روایات کو جمع کرنا تھا، لہذا انہوں نے کتاب الصلاۃ یعنی کتاب الطہارہ سے اپنی کتاب کا آغاز کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کا مقصد تالیف تھا کہ احکام شریعت کی وضاحت کا مدار وحی الہی پر ہے، اور وحی الہی خطا اور نسیان سے پاک ہے۔ دیکھیں، انسان 2-3 طرح سے علم حاصل کرتا ہے۔ ایک علم حاصل کرتا ہے حواس خمسہ سے، آنکھ، کان، زبان یا مس کرنا، ان سے انسان علم حاصل کرتا ہے۔ یہ علم ناقص ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں بندے کو نزلے کی مریض ہو تو اس کو خوشبو کا پتہ نہیں چلتا، اور بندہ اگر بیمار ہو نا تو اس کو نمک تیز نظر آتا ہے، حالانکہ نمک نہیں ہوتا کھانے میں، لیکن بیماری کی وجہ سے اس کو لگتا ہے نمک بہت تیز ہے۔ تو اس لیے حواس سے خمسہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ علم ایسا ہے جو عقل سے انسان حاصل کرتا ہے، وہ بھی ناقص ہوتا ہے، چونکہ عقل انسان کو دھوکہ دے دیتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں ایک بندہ ایسا بھی گزرا ہے، اس کا نام تھا عبد الرحمن۔ اس نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ بھائی کا نکاح بہن کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ بھائی کو سب سے زیادہ بہتر اس کی بہن جانتی ہے، دوسری عورت نہیں جانتی۔ اس کی عقل نے اس کو کتنا دھوکہ دیا کہ وہ بھول بھی گیا کہ دنیا میں حیا کے نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اب یورپ آج کل بڑے عقل کے دعوے کرتے ہیں اور پڑھائی کے دعوے کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر تالیوں کے ساتھ یہ بل پیش کیا کہ مرد کی مرد کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے۔ یہ عقل کا دھوکہ ہی ہے نا، کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ ایک غیر فطرتی کام کے لیے اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اس بل کو پاس کر دیا۔ تو عقل بھی انسان کو دھوکہ دیتی ہے، وہاں سے خمسہ سے جو علم ملتا ہے اس میں بھی دھوکہ ہوتا ہے۔ ایک علم ایسا ہے جو انسان کو وحی کے ذریعے سے ملتا ہے، جو انبیاء کو وحی کے ذریعے سے اللہ نے عطا کیا، وہ خطا اور نسیان سے پاک ہے، اس لیے اس علم پر اعتماد کرنا چاہیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اسی لیے اپنے باب کی ابتدا کیف کان بدء الوحی سے کی، بتانے کا یہ مقصد تھا کہ یہ وہ علم ہے جس میں خطا کی کوئی گنجائش نہیں، یہ اللہ کی طرف سے محفوظ علم ہے اور اسی کے اوپر ہماری شریعت کی بنیاد ہے۔ اب سیاستہ کا خلاصہ کیا ہے؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ترمذی شریف سے معلوم ہوگا کہ ائمہ مذاہب ہر حدیث کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ ان کے دلائل ابو داؤد سے معلوم ہوں گے، ان کا طریقہ استنباط بخاری سے معلوم ہوگا، پھر ان دلائل کی تقویت کے لیے اسی مضمون کی دوسری احادیث جن کو مؤیدات کہتے ہیں تو وہ مسلم شریف سے ملیں گی۔ پھر جو حدیث مستدل بن رہی ہے اس میں کوئی علت تو نہیں، اس کے لیے نسائی شریف کی ضرورت پڑے گی۔ پھر مصنف کی مدد کے بغیر اس تحقیق تک پہنچنے کے لیے کہ اس میں کوئی علت تو نہیں، ابن ماجہ کی مدد لینی پڑے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیاستہ میں سے ہر کتاب کا اپنا ایک رنگ ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اپنا ایک انداز ہے۔ اب آگے چلیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کی ابتدا بسم اللہ سے کی ہے۔ یہاں پر ایک مشہور اعتراض وارد ہوتا ہے
کہ نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جس کام کو الحمدللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ کٹا ہوا ہوتا ہے، ابتر اور بالکل برکت سے خالی ہوتا ہے۔ تو امام بخاری نے پھر الحمدللہ سے کیوں نہیں ابتدا کی؟ محدثین نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا ہے کہ بسم اللہ لکھنے سے اللہ کی حمد بیان ہو گئی تو مقصد پورا ہو گیا۔ بعض محدثین نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے زبان سے الحمدللہ پڑھ لیا تھا تو خطبہ ہو گیا اور ان کو برکات مل گئیں، کو لکھا نہیں انہوں نے۔ لیکن بعض محدثین نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا۔ ان کا اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ کے اوپر سنت کی اتباع غالب تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ہر کام میں وہ بات کروں جو نبی علیہ السلام نے کی۔ اب نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ لکھوایا تھا تو نبی علیہ السلام نے اس کی ابتدا بسم اللہ سے کی تھی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اتباع سنت کے غلبے میں اپنی کتاب کا بھی آغاز بسم اللہ سے کیا کہ میرا سنت کے اوپر عمل ہو جائے، مگر اس میں ان کو یہ فضیلت الحمدللہ والی خود بخود حاصل ہو گئی۔ اور بعض محدثین نے فرمایا کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے نا کہ الحمد سے شروع ہونا چاہیے، اس کا تعلق خطب سے ہے، کتب سے نہیں ہے۔ یعنی خطبہ اگر بندہ دے، خطبہ عیدین، خطبہ جمعہ، خطبہ نکاح، خطبہ جہاد، تو خطبے کی ابتدا الحمدللہ سے ہونی چاہیے۔ اور اگر کتاب لکھنا چاہے تو کتاب کی ابتدا الحمدللہ سے ہونا یہ لازم نہیں ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے جو روایت ہے نا اس کے اندر بہت سارے لطائف ہیں۔ پہلا لطیفہ تو یہ ہے کہ اس کی سند غریب ہے۔ سند کے اعتبار سے یہ حدیث انما الاعمال بالنیات یہ غریب کہلاتی ہے۔ اگر کسی طبقہ میں ایک راوی ہو کسی حدیث کا تو فنی اعتبار سے وہ حدیث غریب کہلائے گی۔ عجیب بات کہ یہ حدیث ہزاروں صحابہ کو یاد تھی، لیکن جو روایت آگے چلی وہ صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آگے چلی۔ اب چونکہ طبقہ صحابہ میں صرف حضرت عمر سے روایت چلی تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے غریب کہلائی۔ اور اسی طرح جو بخاری شریف کی آخری حدیث ہے وہ بھی سند کے اعتبار سے غریب ہے۔ تو بخاری شریف کی پہلی حدیث بھی سند کے اعتبار سے غریب اور آخری حدیث بھی سند کے اعتبار سے غریب۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ طلباء کو یہ میسیج دینا چاہتے تھے کہ کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، یا یہ بتانا چاہتے تھے کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبی للغرباء۔ پھر بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے اس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ یہ چاہتے تھے کہ طالب علم کی زندگی کا جو نظم و نسق ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح ہونا چاہیے۔ اصولوں کی پابندی، ہر کام میں احتیاط کرنا اور ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا، ایکسلنس حاصل کرنا، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک مزاج تھا۔ اور بخاری شریف کی جو آخری حدیث ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ مولوی قسم کے صحابی تھے، ان کو علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ لہذا اچھا طالب علم وہ ہے جس کی زندگی کا نظم و نسق تو حضرت عمر جیسا ہو اور اس کے اندر علم کا شوق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسا ہو۔ پھر پہلی حدیث کے جو راوی ہیں وہ حمیدی ہیں، حدثنا الحمیدی، حمیدی کا لفظ حمد سے بنا ہے۔ اور جو بخاری شریف کی آخری حدیث ہے اس کے راوی ہیں احمد ابن اشکاب، وہ احمد کا لفظ بھی حمد سے بنا۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی حمد خوب بیان کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی قیامت کے دن احمد ہوگا۔ آپ کے پاس جو جھنڈا ہوگا اس کا نام لواء الحمد ہوگا، اور نبی علیہ السلام کو جو مقام ملے گا اس کا نام بیت محمود ہوگا، مقام محمود ہوگا، اور نبی علیہ السلام کو جنت میں جو محل ملے گا اس کا نام بیت الحمد ہوگا۔ اور جنتی جو جنت میں جا کے کلام کریں گے
وہ بھی ہوگا الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے اس امت کا نام قیامت کے دن حمادون ہوگا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی جتنی حمد بیان کریں اتنا تھوڑی ہے۔ کثرت کے ساتھ الحمدللہ کا لفظ پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے بن جائیں۔ پھر پہلی حدیث کے راوی حمیدی مکی ہیں اور دوسری حدیث کے راوی مالک مدنی ہیں، اور وحی کی ابتدا مکہ سے ہوئی اور وحی کی انتہا مدینہ میں ہوئی۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ نے پہلی حدیث اپنے مکی استاد سے لی اور دوسری حدیث اپنے مدنی استاد سے لی۔ پھر پہلی حدیث کے جو راوی ہیں وہ قریشی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قدموا قریشا، کہ قریش کو مقدم کرو۔ ایک حدیث میں فرمایا الائمۃ من القریش، کہ امام قریش میں سے ہونا چاہیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس پر بھی عمل کیا۔ یہ تو اس حدیث مبارکہ کی جو روایت ہے اس کے لطائف تھے۔ اب حدیث مبارکہ کی طرف آئیے کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ مدینہ میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا ام قیس۔ مکہ مکرمہ کے ایک صحابی تھے، وہ اس سے شادی کرنا چاہتے تھے، چنانچہ انہوں نے نکاح کا پیغام بھجوایا، ان کو پرپوز کیا۔ اس عورت نے جواب دلوایا کہ اگر آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور نکاح ہو گیا۔ اب جب نکاح ہو گیا تو ایک مسئلہ چھڑ گیا کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تھی، جو ثواب ان کو ملا، کیا اس صحابی کو بھی وہی ثواب ملا یا کوئی فرق ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے اس بات کو سمجھانے کے لیے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پہ ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اور جس کی ہجرت الی دنیا یصیبھا، دنیا کے لیے ہے تو اس کو تو دنیا مل گئی، او الی امرأۃ ینکحھا، یا اس کی ہجرت کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہے تو نکاح تو اس نے کر لیا، مقصود حاصل ہو گیا۔ تو جو پہلوں کو اجر ملے گا وہ اجر ان کو نہیں مل سکتا۔ تو مسئلہ واضح ہو گیا۔ اب حدیث مبارکہ کے الفاظ کی طرف غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، انما حصر کے لیے ہے کہ بے شک اعمال کا مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے، وانما لامرئ ما نویٰ، اور بندے کو وہی ملتا ہے جو اس نے نیت کی ہوتی ہے۔ یہ گویا پہلے حکم کی تاکید ہے جو کر دی گئی۔ ایک ہوتا ہے عمل اور ایک ہوتا ہے فعل۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ عمل جو ہے وہ ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، اور فعل کا لفظ سب کے لیے آتا ہے، کوئی بھی ہو، جانور بھی عمل کرے تو فعل کہتے ہیں اس کو۔ اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں وَاعْمَلُوا صَالِحًا فرمایا ہے، وَافْعَلُوا صَالِحًا نہیں فرمایا، جو کہ انسان نے عمل کرنے تھے۔ تو انما الاعمال بالنیات، یہاں پر اعمال بھی جمع کا لفظ ہے اور نیات بھی جمع کا لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں مقایا گیا انما الاعمال بالنیت۔ مقصود سب کا ایک ہے کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ اچھا، اب طالبات یہ بھی غور کریں کہ یہاں پر محدثین نے اس کے مختلف معنی لیے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار ثواب ملنے کا، اس کی صحت کا، اس کی قبولیت کا، وہ اس کی نیت کے اوپر ہے۔ اس لیے مختلف فقہی مسائل کے اندر اختلاف پیدا ہو گئے کہ کسی نے کوئی مراد لی، کسی نے کوئی مراد لی، مگر چونکہ سب نے ٹھیک مرادیں لیں، اس لیے چاروں ائمہ کے جو مسائل ہیں ہم اس بات پر متفق ہیں کہ وہ سب صحیح ہیں، جو بھی اس پر عمل کرے گا وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ اب چونکہ اعمال کا مدار نیت پر ہے، اگر کوئی بندہ کسی عمل میں نیتوں کو زیادہ کر لے تو اس کو زیادہ اجر ملنا چاہیے بنسبت دوسرے بندے کے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور نیت کرتا ہے کہ جی میں باجماعت نماز پڑھ کے آتا ہوں، تو اس کو اتنا اجر ملے گا۔
دوسرا بندہ نیت کرتا ہے جی میں مسجد میں جاتا ہوں، میں وہاں اعتکاف کی نیت کروں گا، پھر مسجد کے اندر باجماعت نماز پڑھوں گا، پھر اگر وہاں خطیب صاحب کوئی وعظ دیں گے یا حدیث کا درس دیں گے تو میں وہ بھی سنوں گا، یا اگر گشت ہوگا تو میں گشت میں بھی حصہ لوں گا، یا مجھے جو مسلمان بھائی ملیں گے محلے کے میں ان کی خیریت بھی دریافت کروں گا۔ اب اس بندے کو اتنی نیتیں جمع کرنے کی وجہ سے زیادہ ثواب ملنا چاہیے، چونکہ اعمال کا مدار نیت پر ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عملوں میں زیادہ نیتوں کو اکٹھا کیا کریں۔ چنانچہ ایک محدث تھے، وہ کپڑے تبدیل کرتے ہوئے 40 نیتوں کو جمع کر لیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں ہم کپڑے تبدیل کرتے ہیں تو ایک ہی نیت ہوتی ہے، اور جی میلے کپڑے اتار کے تو صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں، کیونکہ ایک ہی نیت ہے تو ثواب تھوڑا ملا۔ وہ 40 نیتوں کو جمع کرتے تھے، جیسے صاف کپڑے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جو گندے کپڑے ہوتے ہیں وہ ذکر کرنا بند کر دیتے ہیں۔ تو وہ کپڑے تبدیل کرتے ہوئے یہ نیت بھی کرتے تھے کہ میں صاف کپڑے پہنوں گا جو اللہ کا ذکر کریں گے۔ پھر وہ یہ بھی نیت کرتے تھے کہ اللہ نے فرمایا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ مسجد میں جاتے ہوئے زینت اختیار کرو، تو میں اس لیے صاف ستھرے کپڑے پہن رہا ہوں کہ میں مسجد میں جاؤں اور زینت اختیار کے جاؤں، اللہ کے حکم پر میرا عمل ہو جائے۔ پھر یہ بھی نیت کرتے تھے کہ میں صاف ستھرے کپڑے اس لیے پہن رہا ہوں کہ میرے پسینے کی بدبو سے میرے مسلمان بھائی کو اذیت نہ پہنچے۔ تو اس طرح کرتے کرتے صرف کپڑے بدلنے میں وہ 40 نیتوں کو جمع کر لیا کرتے تھے، تو ان کو کتنا اجر ملا ہوگا ہم تو اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ایک ہی عمل ہے، عالم کرتا ہے تو اس کا اجر بہت زیادہ، عام آدمی کرتا ہے تو اس کا اجر کم ہوتا ہے، چونکہ علم کا فرق ہوتا ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ وہی عمل عالم کرے تو اس کے لیے جائز ہوتا ہے، اور عام آدمی وہی عمل کرے تو اس کے لیے ناجائز ہو جاتا ہے۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ کے والد تھے، ان کا نام تھا مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ گرمیوں کے موسم میں عصر سے مغرب کی چھٹی ہوتی تھی مدرسے میں، تو کنویں پہ چلے جاتے تھے اور 2 طلباء کو کہتے تھے کہ پانی کے ڈول بھر بھر کے میرے اوپر ڈالتے جاؤ، تو وہ طلباء سینکڑوں ڈول ان کے اوپر پانی کے ڈالتے تھے اور وہ بیٹھے رہتے تھے۔ ایک قریب پڑوسی رہتا تھا، اس کو حضرت سے بڑی عقیدت تھی، محبت تھی، وہ آ کے یہ تماشا دیکھتا تو یوں کہتا کہ ہمیں تو کبو اسراف ہوئے اور خود کیے جاؤ، ہمیں تو کبو اسراف ہوئے اور خود کیے جاؤ۔ حضرت اس کو ایک ہی جواب دیتے، میرے لیے جائز تیرے لیے ناجائز۔ ایک دن اس کے پاس وقت تھا تو وہ کھڑا ہو گیا، حضرت مجھے سمجھائیں یہ آپ کے لیے جائز کیسے اور میرے لیے ناجائز کیسے؟ تو مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم اگر یہاں نہاؤ گے تو کیا نیت کرو گے؟ اس نے کہا میں نیت کروں گا کہ پسینے کی بو ختم ہو جائے اور میل اتر جائے۔ فرمایا کہ چونکہ نیت تم کرو گے پسینے کی بو ختم ہونے کے، میل ختم ہونے کے، تو میل تو 2-3 ڈول سے ختم ہو جائے گی، اس سے زیادہ تمہارے لیے پانی کا استعمال کرنا اسراف ہوگا اور حرام ہو جائے گا۔ اس نے کہا تو آپ کیا نیت کرتے ہیں؟ فرمایا میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، سارا دن گرمی کے موسم میں رہتا ہوں، تو میری طبیعت کے اندر گرمی آ جاتی ہے، اب شام کے وقت میں اس گرمی کو دور کرنے کی نیت سے یہاں آتا ہوں اور اپنے اوپر پانی ڈلواتا ہوں، کیونکہ میری نیت گرمی کو دور کرنا ہے، میں 1000 ڈول بھی ڈلواؤں گا تو میرے لیے جائز ہوگا۔ تو دیکھیے ایک ہی عمل عالم کے لیے جائز اور ایک جاہل کے لیے ناجائز بن گیا۔ تو نیت جو ہے نا، اس کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ پہلے دور میں لوگ اپنے مشائخ کے پاس رہ کے نیت کرنا سیکھا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ 8 سال اپنے شیخ کے پاس رہے اور انہوں نے نیت کو کرنا سیکھا کہ ہر کام میں نیت کیسے کرتے ہیں۔ آج ہم اس کو کوئی کام سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس لیے پھر نیت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اجر جو ہیں وہ کامل نہیں ہو پاتے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ
ان کے مرید ان کو اپنے گھر لے آیا، اس نے نیا گھر بنایا تھا، گھر دکھایا، انہوں نے سارا گھر دیکھا، تو انہوں نے اس سے سوال پوچھا کہ تم نے اس کمرے میں کھڑکی روشن دان کیوں بنایا ہے؟ اس نے کہا حضرت اس کمرے میں ہوا آئے گی اور روشنی آئے گی۔ تو انہوں نے اس کو بات سمجھائی کہ اللہ کے بندے، روشنی اور ہوا تو تجھے ملنی ہی تھی، نیت تو یہ کرتا کہ اس کھڑکی روشن دان سے مجھے اذان کی آواز آیا کرے گی، تو یہ کھڑکی روشن دان بنانا بھی تیرے لیے عبادت ہو جاتا۔ اب آپ دیکھیے چھوٹی سی بات ہے، مگر اگر اذان سننے کی نیت کی جاتی تو کھڑکی کا بنانا بھی ثواب ہو جاتا۔ تو اپنے مشائخ سے مختلف اعمال میں نیت کا کرنا یہ سیکھنا چاہیے، اور اپنی نیت کو ہر وقت دیکھتے رہنا چاہیے، چونکہ نیت کی خرابی کی وجہ سے اچھے عمل بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک مشہور اشکال ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پر ہے۔ تو اگر اعمال کا مدار نیت پر ہے تو ایک بندہ گناہ کا کام اچھی نیت سے کرے تو کیا وہ کام اچھا ہو جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک بندہ چوری کرتا ہے کہ جی چوری کے مال کو میں غریبوں میں تقسیم کر دوں گا، تو کیا چوری کرنا جائز ہو گیا؟ تو علماء نے جواب دیا ہے کہ جو کام کبھی ہیں اور برے ہیں ان کو نیکی کی نیت سے کرنا تو ان کی قباحت کو اور بڑھا دیتا ہے، اقباح بنا دیتا ہے ان کو۔ یہ تو دین کے ساتھ تلاب کھیل ہو گیا نا، کہ انسان گناہ کو اچھی نیت سے کرتا پھرے، یہ تو اللہ کی اور زیادہ ناراضگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جو کام صحیح ہیں ٹھیک ہیں ان کو بھی نیت ٹھیک کے ساتھ کریں گے تو ٹھیک ہوں گے، اگر نیت میں فرق ہو گیا تو وہ بھی ناجائز بن جائیں گے۔ اس حدیث کا یہ مقصد ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھیں، چونکہ طالبات ہیں، کہ عورت کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اگر کوئی عورت اس نیت سے خوشبو لگاتی ہے کہ میں فنکشن میں جا رہی ہوں، کزن آئے گا اور اس کو یہ خوشبو بڑی اچھی لگتی ہے، اب اس عورت کے لیے اس خوشبو کا لگانا حرام ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا۔ عمل ٹھیک تھا لیکن نیت بری ہو گئی تو عمل برا بن گیا۔ تو ہمیں اچھے عمل کو بھی اچھی نیت کے ساتھ کرنا چاہیے، تب اللہ کے ہاں قبول ہوگا، ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ بہت مرتبہ تو ہم کئی عمل ایسے کرتے ہیں جن میں ہم نیت بھی نہیں کرتے، ان کا ثواب نہیں ملتا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی لڑکی صبح سے شام تک کچھ نہ کھائے پیے تو اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ روزے کے لیے نیت کرنا ضروری تھی، اس نے نیت نہیں کی، حالانکہ وہ رہی روزے دار کی طرح، کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا، سارا دن بھوکی پیاسی رہی۔ شریعت کہتی ہے کہ نہیں، نیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو بلا نیت جو عمل کرتے ہیں ان کا ثواب نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کو بدنیتی سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا بلا نیتی نقصان پہنچا ہے۔ ہم بہت سارے عمل بغیر نیت کے کرتے ہیں۔ اس کی مثال سن لیجئے کہ بہت سارے لوگ رات کو سوتے ہوئے نائٹ سوٹ پہن کے سوتے ہیں، ایک عام عادت بنی ہوئی ہے، تو وہ عادت کے مطابق نائٹ سوٹ پہن لیتے ہیں۔ چونکہ عادت کی وجہ سے نائٹ سوٹ پہنتے ہیں، ان کو ثواب نہیں ملتا۔ اور اگر وہ نیت یہ کر لیں کہ نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے تہبند تبدیل فرما لیا کرتے تھے، تو سنت کی نیت کرنے سے ان کا نائٹ سوٹ پہننا بھی عبادت بن جائے گا۔ تو ہم ہر عمل کو سنت کی نیت سے کریں تاکہ ہمیں اس کا ثواب مل جائے۔ اب ہر بندہ اپنے بچے کو پیار کرتا ہے مگر عادتاً کرتا ہے، لیکن اگر ہم اپنے بچے کو پیار کریں اور ہماری یہ نیت ہو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ریح الولد میں ریح الجنہ، کہ بچے کی جو مہک ہوتی ہے وہ جنت کی خوشبوؤں میں سے ہوتی ہے، اپنے بچے یا بچی کو بوسہ دینا ہمارے لیے عبادت بن جائے گا۔ تو بلا نیتی سے عمل نہ کریں، نیت کے ساتھ کریں، اور نیت بھی اچھی ہو۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جو برے کہلائیں گے، ان کی بخشش آسانی سے ہو جائے گی، اس لیے کہ لوگ بھی ان کو برا سمجھتے تھے اور اپنے آپ کو بھی وہ برا سمجھتے تھے۔ جو اپنے آپ کو کوئی شے سمجھتے ہیں نا،
جی میں نے تو چلے لگائے ہوئے ہیں، اور جی میں تو 1 گھنٹہ روزانہ ذکر کرتا ہوں، اور میں تو جی طالب علم ہوں، اور میں تو جی دین کے کام میں لگا ہوں۔ یہ جو ہم طبقہ کے لوگ ہیں نا کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم تو نیک ہیں، ہم زیادہ پھنسیں گے۔ اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 آدمیوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالیں گے، ایک بے عمل عالم ہوگا، ایک سخی ہوگا، اور ایک مجاہد ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے زانی، شرابی، جواری کو نہیں ڈالا گیا، جہنم میں سب سے پہلے عالم کو ڈالا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ عالم سے پوچھیں گے کہ تو نے دنیا میں کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو علم حاصل کیا، اور میں نے تو بڑی خدمت کی، بڑے مدرسے بنوائے، یہ کیا۔ اللہ فرمائیں گے ہاں تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ تجھے بڑا عالم کہا جائے، فقد قیل، تجھے کہہ دیا گیا، اب میرے پاس اس کا کوئی اجر نہیں، فرشتوں اس کو لے جاؤ جہنم میں الٹا جا کے ڈرتا۔ پھر ایک سخی کو بلایا جائے گا، کیا لائے؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو مسجدیں بنوائیں، مسافر خانے بنوائے، لوگوں پہ پیسے خرچ کیے۔ اللہ فرمائیں گے ہاں اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگوں نے تجھے سخی کہہ دیا، میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، فرشتوں لے جاؤ اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ پھر ایک مجاہد کو پیش کیا جائے گا، اللہ پوچھیں گے بندے کیا لایا؟ یا اللہ میں نے تو اپنی جان آپ کے نام پہ قربان کر دی تھی۔ اللہ فرمائیں گے ہاں تو نے جان اس لیے قربان کی تھی کہ لوگ تجھے بڑا بہادر کہیں، اور لوگوں نے تجھے دنیا میں بہادر کہہ دیا، اب میرے پاس دینے کو کچھ نہیں، فرشتوں لے جاؤ اس کو بھی الٹے منہ جہنم میں ڈال دو۔ تو عالم کو، سخی کو اور مجاہد کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم جو دین کے ساتھ کچھ نسبت رکھنے والے لوگ ہیں نا، طلباء، طالبات، ہمیں زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں جو کام کرنا ہے بس اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ جن بڑے بڑے عملوں کو ہم کچھ سمجھتے ہیں نا، وہ قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ وہ عمل جو چھوٹے ہوں گے، ہمیں یاد بھی نہیں ہوں گے، وہ کام آ جائیں گے، اور اللہ اس کی وجہ سے بخشش فرما دیں گے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی وفات کے بعد کسی کو خواب میں نظر آئے، اس نے پوچھا کہ امام صاحب آگے کیا بنا؟ بھئی حضرت نے میری بخشش کر دی۔ حضرت آپ کی بخشش تو ہونی تھی، آپ نے اتنی اچھی کتابیں لکھی ہیں کہ امت کے خطیب انہی کو پڑھ پڑھ کے جمعے پڑھاتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا بھئی کتابوں کا عمل تو ابھی پیش ہی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی بخشش کر دی، اس سے پہلے ہی بخشش ہو گئی۔ ہاں ایک چھوٹے سے عمل پہ جو مجھے یاد ہی نہیں تھا۔ وہ کون سا عمل تھا؟ امام غزالی نے بتلایا کہ میں ایک مرتبہ لکھ رہا تھا حدیث مبارکہ۔ اس زمانے میں قلم دوات ایسی ہوتی تھی کہ قلم کو بار بار دوات میں ڈال کے انک لگانی پڑتی تھی، تو میں نے قلم کو دوات میں ڈالا اور قلم پہ انک لگائی۔ جب قلم باہر نکالی تو ایک مکھی اس کی ٹپ کے اوپر آ کے بیٹھ گئی، تو مجھے دل میں خیال آیا کہ یہ مکھی پیاسی ہوگی، یہ پینا چاہتی ہے، تو میں نے قلم کو تھوڑی دیر کے لیے روک لیا، آپ سمجھیں کہ 1 سیکنڈ کے لیے۔ مکھی اڑ کے چلی گئی اور میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ وہ جو 1 سیکنڈ کے لیے میں نے قلم کو روکا، اللہ کو یہ عمل پسند آیا کہ تو نے ایک مکھی کی پیاس کا بھی لحاظ رکھا، چل اس پر میں تیرے سارے زندگی کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور تجھے جنت دیتا ہوں۔ اب بتائیں کتنا چھوٹا سا عمل ہے، اس پر مغفرت ہو گئی۔ تو وہ اعمال جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اگرچہ وہ چھوٹے ہوں گے، بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ بچپن میں میرے والد صاحب مجھے ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ہمارے علاقے میں ایک شیخ گزرے ہیں، ان کے ہزاروں مریدین تھے، اور وہ شیخ ذمہ دار بھی تھے، زراعت پیشہ بھی تھے۔ ان کا واقعہ ہے کہ ان کی وفات ہوئی تو کسی کو خواب میں ملے، اس نے پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ کہنے لگے کہ اللہ نے بخشش کر دی میری۔ اس نے کہا بخشش تو ہونی تھی، آپ کے تو ہزاروں مریدین اور سلسلہ اور فیض آپ کا بہت تھا۔ ان کا نہیں بھائی، وہ سلسلہ اور فیض اور مریدین کا مسئلہ تو سامنے آیا ہی نہیں، ایک چھوٹا سا عمل تھا جو اللہ کو پسند آ گیا اور اللہ نے میری بخشش کر دی۔ اس نے کہا کون سا عمل پسند آیا؟ تو
تو انہوں نے بتایا کہ سردیوں میں ایک ایسا موسم آتا ہے کہ جب چارے کی قلت ہو جاتی ہے، تو جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے جانوروں کے لیے چارہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے، تو کچھ تو امیروں سے خرید لیتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بلا اجازت ان کا چارہ استعمال کر لیتے ہیں، یعنی چوری کر لیتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ ایسا ہی موقع تھا کہ چارہ تو میں نے کافی لگایا ہوا تھا، مگر قلت کی وجہ سے میں دیکھ رہا تھا کہ میرا چارہ روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے، تو مجھے شک ہوا کہ کوئی بندہ رات کو میرا چارہ چوری کرتا ہے۔ میں نے لوگوں کو کہلوایا بھی صحیح کہ بھئی بغیر اجازت کے میرا چارہ استعمال نہ کریں، مگر ضرورت مند جو ہے وہ ضرورت مند ہوتا ہے، اس نے بات نہ مانی اور میرا چارہ کم ہی ہوتا گیا، حتیٰ کہ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج کی رات پہرا دیتا ہوں، اور جو بندہ رات کو بلا اجازت چارہ کاٹتا ہے میں اس کو پکڑوں گا اور اس کو میں منع کروں گا کہ وہ کیوں ایسی حرکت کر رہا ہے۔ چنانچہ عشاء کی نماز پڑھ کے میں ایک جگہ چھپ کے بیٹھ گیا۔ جب رات گہری ہو گئی تو میں نے دیکھا کہ 2-3 بکریاں آئیں اور میرے کھیت میں چرنا شروع ہو گئیں۔ ان بکریوں کے پیچھے ایک نوجوان لڑکا تھا جو اندھیرے کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، پہچان نہیں ہو رہی تھی کہ یہ لڑکا کون ہے۔ تو جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے آواز دی، کیڑے کون ہو؟ تو اس لڑکے نے آگے سے جواب دیا، احمد ہوں، یعنی اس کا نام احمد تھا۔ تو میں نے پوچھا کون ہو؟ تو لڑکے نے کہا احمد ہوں۔ تو احمد کا نام سن کے میرے دل میں خیال آیا کہ احمد تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اس بچے کا نام بھی احمد ہے۔ تو میں نے اس کو کہا احمد ہیں تو پیا چرا، اگر تم احمد ہو تو بکریاں چراتے رہو۔ میرا یہ فکر اللہ کو پسند آ گیا کہ تو نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا احترام کیا، میں نے تیرے زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو وہ اعمال جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اگرچہ وہ کتنے چھوٹے کیوں نہ ہوں، وہ بخشش کا سبب بن جائیں گے۔ اور بڑے بڑے اعمال جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں، میں نے مدرسے میں اتنے سال پڑھایا، میری اتنی شاگردیں ہیں، میں مدرسے کی پرنسپل ہوں، میں مدرسے کی ناظمہ ہوں، میں تو عالمہ ہوں، میں تو باپردہ زندگی گزارتی ہوں۔ جو ہم کچھ سمجھتے ہیں نا اپنے آپ کو، ہمارے لیے وہ دن زیادہ مشکل ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے کریں اور اپنی نیت کو بار بار تولتے رہیں، تاکہ نیت کے صحیح ہونے کی وجہ سے ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت کے اوپر ہے۔ یہ تو اس حدیث کے بارے میں چند باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ بخاری شریف پڑھنے والی بچیوں کے لیے یہ آخری سال ہے۔ یہ آخری سال بڑا اہم سال ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو طلباء طالبات آخری سال میں گناہوں سے بچتے ہیں، ان کو اکثر و بیشتر اس سال میں نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ رؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام فی ھذا العام، اس سال میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ ہر وقت حدیث مبارکہ کو پڑھنا، حدیث مبارکہ کے بارے میں سوچنا، نبی علیہ السلام کا خیال دل میں رہنا، تو جب سارا دن نبی علیہ السلام کی طرف دھیان رہے گا، خیال رہے گا، تو اکثر و بیشتر انسان جب رات کو سوچتا ہے تو اسے پھر وہی قسم کے خواب آتے ہیں۔ تو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت کا ہونا زیادہ آسان ہے۔ مگر اگر کوئی گناہ کیا جائے عادتاً، بڑا گناہ ہو جیسے بدنظری ہے، غیبت ہے، یا انٹرنیٹ کی مصیبت ہے، تو ان گناہوں کی وجہ سے پھر زیارت نصیب نہیں ہوتی۔ لہذا طالبات اس سال میں گناہوں سے پرہیز کریں اور اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے اور قیامت میں بھی نبی علیہ السلام کے قدموں میں ہمیں حوض کوثر پہ جمع فرمائے۔ پھر ایک بات اور بھی ہے کہ حدیث مبارکہ جب پڑھنی ہے تو اس کے صرف الفاظ اور معنی کو سمجھنا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حدیث پاک کے اندر ایک نور ہوتا ہے،
وہ نور ہمارے دلوں میں آ جائے. جب وہ نور دل میں آ جاتا ہے نا تو وہ علم نافع بن جاتا ہے. چنانچہ علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ علم نافع کا وہ نور ہمیں عطا فرمائے، اور وہ نور ہمیں اس حدیث مبارکہ کے پڑھنے سے حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تم اس کو غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحمتیں برسائی جائیں. تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو نور برستا ہے، نور کی بارش برستی ہے. اسی طرح جہاں حدیث مبارکہ پڑھائی جاتی ہے وہاں بھی نور برستا ہے. چنانچہ ایک مجذوب تھا دہلی کے شہر کے محلے میں جا رہا تھا. اس نے ایک گھر کو دیکھا تو کہنے لگا یہاں کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نور کی بارش اس گھر کے اوپر برستا ہوا دیکھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک محدث ہیں جو اپنے شاگردوں کو حدیث کا درس دیتے ہیں، تو اس لیے آپ ان کے گھر کو دیکھ رہے ہو. اور وہ گھر تھا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ کمرے میں بیٹھے طلباء کو حدیث کا درس دے رہے تھے، اور اس مجذوب کو اس گھر کے اوپر نور کی بارش ہوتی کشف کی نظر سے نظر آ گئی. شاہ ولی احمد دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ جب کوئی عالم مواجہ شریف پہ جاتا ہے تو نبی علیہ السلام کے سینہ انور سے نور کی کرنیں نکلتی ہیں اور اس بندے کے دل پر آ کر پڑتی ہیں. جیسے سورج کی شعاعیں پھٹتی ہیں نا تو چیزیں منور ہو جاتی ہیں، ایسے نبی علیہ السلام کا قلب مبارک سورج کی مانند ہے. اس سے نور کی شعاعیں نکل کے طلباء اور علماء کے دلوں پر خاص طور پر پڑتی ہیں. تو وہ نور جو نبی علیہ السلام کے سینہ انور سے ملتا ہے ان کے کلام سے بھی وہی نور ملتا ہے. اب ہم جب حدیث پڑھیں گے تو نیت یہ کریں کہ اللہ ہمیں حدیث کی بھی فہم عطا فرما، اور اس حدیث کے اندر جو نور لپٹا ہوا ہے ہمارے دلوں میں وہ بھی القاء فرما، تاکہ ہمیں وہ نور علم نافع کا نور نصیب ہو جائے اور ہم اس علم پر عمل کر کے زندگی گزارنے والے بن جائیں. بخاری شریف کے فضائل میں سے یہ ہے شیخ عبدالواحد بن آدم فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم ومعہ جماعت من اصحابہ، کہ میں نے نبی علیہ السلام کو ایک مرتبہ خواب میں دیکھا تو نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کے بھی ایک جماعت تھی، یعنی صحابہ میں سے بھی کچھ لوگ ساتھ تھے. وہو واقف فی موضع، اور وہ ایک جگہ پر نبی علیہ السلام کھڑے تھے. فسلمت علیک، میں نے ان کو سلام کیا. فرد علیہ السلام، تو نبی علیہ السلام نے میرے سلام کا جواب دیا. فقلت، تو میں نے یہ پوچھا ما وقوف کا ہونا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ آپ یہاں پر کیوں کھڑے ہیں؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا انتظر محمد بن اسماعیل، میں محمد بن اسماعیل کا انتظار کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میں نے وقت اور ڈیٹ لکھ کر رکھ لی. پھر چند دنوں کے بعد امام بخاری کی وفات کی جب خبر پہنچی فلما کانا بعد ایام بلغنی موتہ، فنظرت، تو میں نے حساب لگا کے دیکھا فاذا ہوا قد مات فی الساعۃ التي رأیت فیہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ وہی وقت تھا کہ جب نبی علیہ السلام ان کا انتظار کر رہے تھے خواب میں،
امام بخاری کی اس وقت وفات تھی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ کی وفات ہوئی اور عالم خواب میں نبی اسلام ان کا انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ میرا روحانی بیٹا آئے اور میں اس کا استقبال کروں. ابن ابی جمرہ فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کو اگر مصیبت کے وقت پڑھا جائے تو وہ دور ہو جاتی ہے، اگر کسی کشتی میں لے کر سوار ہوں تو وہ کشتی نجات پا جاتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مصنف مستجاب الدعوات تھے، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ مستجاب الدعوات تھے. انہوں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ جو بندہ میری کتاب پڑھے گا اس کی دعا کو قبول فرمانا. علامہ سید رسیل الدین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب زندگی میں تقریباً 120 مرتبہ مختلف مواقع پر پڑھی اور میری ہر مراد پوری ہوئی. تو ہم بھی بخاری شریف پڑھیں گے تو ہمیں بھی دل میں کوئی نیت رکھ لینی چاہیے. طالبات توجہ فرمائیں، کیا نیت رکھیں؟ ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ اللہ ہم بخاری شریف پڑھ رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ جیسا آپ چاہتے ہیں آپ ہمیں ویسا بنا دیجئے، جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں آپ ویسا بنا دیجئے تاکہ ہم آپ کو پسند آ جائیں. یہ نیت کر لیجئے. اور ایک یہ نیت بھی کیجئے کہ یا اللہ موت تو آنی ہے، ہماری بھی آنی ہے، وہ مقدر ہے، لیکن یا اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے پہلے ہم سے راضی ہونا اور پھر ہمیں موت عطا کر دینا. تو جب یہ نیت کریں گے نا کہ اے اللہ پہلے ہم سے راضی ہونا پھر ہمیں موت دینا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے اور ہمارا بخاری شریف کا پڑھنا ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گا. طالبات کو مبارک ہو کہ انہوں نے اپنے اس تعلیمی سال کا پھر آغاز شروع کیا. اللہ تعالیٰ آج کی اس مجلس میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ابھی ہم دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہماری زندگی کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو طائب ہو چکے ہیں. چند معمولات ہیں جن کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. ان میں پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا. دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا. چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا. اور پانچواں ہے مراقبہ کرنا، 10-15 منٹ صبح 10-15 منٹ شام. مراقبے کا طریقہ بہت آسان ہے کہ جب ہم فارغ ہوں تو اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے،
دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ یہ تھوڑی دیر کا مراقبہ ہمارے دل کی بیٹری کو ریچارج کر دے گا اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی حرارت محسوس ہوگی۔ دعا سے پہلے چند لمحوں کے لیے آپ مراقبہ کی مشق کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن۔ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو تو مرشد کی یہ بات، تو جھکا جب نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ یہ مختوم صاحب میں سے کوئی دعا کروا دیں گے، آ جائیے۔ یہ آگے اٹھا کے رکھ دیں گے۔ سيدنا مولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ يا حي القيوم برحمتك نستغيث، يا أرحم الراحمين ارحم علينا، يا أرحم الراحمين ارحم علينا۔ ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، غير خزايا ولا مفتونين۔
اللہم آتنا بفضلک افضل ما توتی عبادک الصالحین. اللہم آتنا بفضلک افضل ما توتی عبادک الصالحین. اللہم زدنا ولا تنقصنا. اللہم زدنا ولا تنقصنا. اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توسر علینا وارزقنا وارزنا. یا حی و قیوم برحمتک نستغیث. اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک. اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. رب کریم، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے انگ انگ روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت کو پیدا فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، دنیا آخرت کے تکلیفوں سے بچا، خاتمہ بالخیر ایمان پر، اسلام پر اور احسان کامل پر عطا فرما. رب کریم، جو گناہ ہم نے راتوں میں کیے وہ گناہ بھی معاف فرما. رب کریم، جو گناہ ہم نے دنوں میں کیے وہ گناہ بھی معاف فرما. جو گناہ ہم نے محفلوں میں کیے وہ گناہ بھی معاف فرما. جو گناہ ہم نے تنہائیوں میں کیے وہ گناہ بھی معاف فرما. جو گناہ رب کریم ہم کر کے بھول گئے ان گناہوں کو بھی معاف فرما. جو گناہ ہمیں یاد ہیں ان گناہوں کو بھی معاف فرما. رب کریم، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. رب کریم، ہمارے نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. رب کریم، ہر نیکی کو دوڑ کر کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر برائی تو کیا، برائی کے ارادے سے، برائی کے موقعوں سے بھی محفوظ فرما. رب کریم، جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، رب کریم شیطان مردود کو ہمارے دلوں پر مسلط ہونے سے روک دیجئے. رب کریم، شیطان مردود سے اور نفس کی شرارتوں سے ہمارا بچنا مشکل ہے. رب کریم، آپ کا بچانا آسان ہے. رب کریم، ہمیں بچا دیجئے. رب کریم، ہمیں اپنا قرب عطا فرما دیجئے. رب کریم، ہمیں تب تک موت نہ دیجئے جب تک کہ آپ ہم سے راضی نہ ہو جائیں. رب کریم، ہمیں تب تک موت نہ دیجئے جب تک کہ آپ ہم سے راضی نہ ہو جائیں. رب کریم، ہمیں تب تک موت نہ دیجئے جب تک کہ ہمارے زندگیوں میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نہ آ جائے. رب کریم، ہمیں تب تک موت نہ دیجئے جب تک کہ ہم آپ کے سامنے اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر آپ کے سامنے سچی اور سچی توبہ نہ کر لیں. رب کریم، اپنا رحم اور کرم فرما. رب کریم، ہمیں برکتوں بھری زندگی نصیب فرما. رب کریم، ہمارے علم میں برکت پیدا فرما، ہمارے عمل میں برکت پیدا فرما. رب کریم، ہمارے رزق میں برکت پیدا فرما، ہمارے صحت میں برکت پیدا فرما. رب کریم، ہمارے قدم قدم پر اپنی برکت نازل فرما، ہمیں برکتوں بھری زندگی نصیب فرما. رب کریم، جو اپنے گھر بار کے سے پریشان، رب کریم ان کے گھر بار کی پریشانیوں کو دور فرما. رب کریم، جو اپنے بچوں کے سے پریشان، رب کریم ان کے بچوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. رب کریم، جو اپنے قرضوں کے سے پریشان، رب کریم ان کو اپنے قرض اتارنا آسان فرما. رب کریم، جو اپنے مرضوں کے سے پریشان، رب کریم تمام مریضوں کو جو اسپتالوں میں ہیں، جو گھروں میں ہیں، جو راستوں میں ہیں، رب کریم تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستقرہ مستمرہ عطا فرما. رب کریم، اپنا رحم اور کرم فرما. رب کریم، آج کی اس
برکت بھری مجلس کو اپنے بارگاہ میں منظور اور مقبول فرما۔ رب کریم جو ارشادات حضرت جی دامت برکاتہ عالیہ نے فرمائے، رب کریم ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ان تمام نورانی ارشادات کو ہمیں اپنے زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم اصل عمل ہے، رب کریم ہم نے جو سنا اور حضرت نے بتایا، رب کریم ہمیں سچی دل سے ہمیں ان کو قبول کرنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہمارے تمام اعمال کو ریا سے، دکھلاوے سے رب کریم محفوظ فرما۔ رب کریم خالص اپنی رضا کے لیے ہمارے تمام اعمال کو قبول فرما۔ رب کریم ہمیں تمام اعمال کے کرنے سے پہلے اپنے نیت کو ٹٹولنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم اپنے نیت کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم جو نیت جس عمل کے لیے آپ کے پاس مطلوب ہے، رب کریم ہمیں اس عمل کے لیے وہ نیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہمیں ریا کے شائبے سے، دکھلاوے کے شائبے سے، رب کریم تکبر کے شائبے سے بھی محفوظ فرما۔ رب کریم شیطان کے تمام ان راستوں سے، رب کریم جن راستوں سے وہ علماء کو، طلباء کو، صلحاء کو، مشائخ کو، رب کریم جو بھی دین کے کام کر رہے ہیں، جن راستوں سے رب کریم شیطان مردود اور نفس انہیں بھلاتا ہے، ورغلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، رب کریم ہمیں ان تمام راستوں سے، ان تمام خیالات سے، ان تمام وساوس سے رب کریم ہم سب کو محفوظ فرما۔ رب کریم جہاں جہاں مدارس میں اس سال آغاز ہو رہا ہے، رب کریم مدارس کے اس تعلیمی سال کے آغاز کو برکت بنا۔ رب کریم انہیں شیطان کے شر سے محفوظ فرما۔ رب کریم جو بھی شرور، باطل شرور جو مدارس پر اپنی بری نظریں رکھے ہوئے ہیں، رب کریم ان تمام نظروں کو رب کریم آپ اپنے فضل و کرم سے رب کریم دفع دور فرما۔ رب کریم تمام مدارس عربیہ کی حفاظت فرما۔ رب کریم تمام ہمارے علماء، ہمارے مشائخ اور ہمارے جتنے بھی بزرگان دین ہیں، رب کریم تمام کی حفاظت فرما۔ رب کریم تمام کی عمروں میں برکتیں پیدا فرما۔ رب کریم ہمیں ان کے فیض سے محروم نہ فرما۔ رب کریم آپ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقبض العلم بقبض العلماء، کہ علماء کے جانے سے علم اٹھ جاتا ہے۔ رب کریم ہمارے بہت سے اساتذہ، مشائخ اور ہمارے صلحاء اور ہمارے مربی دنیا سے جا چکے ہیں، رب کریم ہم ان کے فیض سے محروم ہو گئے۔ رب کریم ہماری کوتاہیاں تھی، رب کریم آپ نے ان کو اٹھا لیا۔ رب کریم اس وقت جو بھی ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے مربین جو بھی موجود ہیں، رب کریم خاص طور پر ہمارے شیخ، ہمارے مربی، ہمارے حضرت دامت برکاتہم کی صحت میں، ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کی زندگی میں رب کریم برکت نازل فرما۔ رب کریم ان کے فیض سے ہمیں محروم نہ فرما۔ رب کریم جب تک ہم زندہ ہیں، رب کریم ہمیں حضرت جی کے فیض سے مشرف فرما۔ رب کریم حضرت کی عمر میں برکت پیدا فرما، تاکہ دنیا کے کونے کونے میں حضرت جی کا فیض عام ہو جائے اور اس کے ذریعے لوگوں کا اصلاح ہو جائے۔ رب کریم ہم اصلاح کے محتاج ہیں۔ رب کریم ہم سب آج یہاں اصلاح کے گھر سے بیٹھے ہیں۔ رب کریم تمام طالبات، تمام عورتیں، تمام مستورات، تمام عالمات، تمام علماء جو بھی آج یہاں آئے ہیں، رب کریم تمام کے تمام اپنے اصلاح کے گھر سے اور توبہ کرنے کے گھر سے، حضرت جی نے توبہ کے کلمات پڑھائے، رب کریم ان توبہ کے کلمات کے پڑھنے کے بعد ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم قدم قدم پر ہماری حفاظت فرما۔ رب کریم اپنی رحمت نازل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ رب کریم ہمیں نیکوکاری، پرہیزگاری اور فرما برداری والی زندگی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین،
آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.